حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیو، آج کے بیان کا عنوان ہے بدنام زمانہ شخص وسیم رضوی، جس کا تعلق شیعہ سے ہے، بلکہ حالیہ قرآن کریم میں 26 آیتوں کے نکالنے کے بعد شیعہ کمیونٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی دین کوئی مذہب نہیں، کیونکہ شیعہ حضرات بھی قرآن کریم میں تحریف، تغیر اور چینجنگ کے قائل نہیں ہیں۔ کئی سارے عقائد اور مسائل کو لے کر کے اختلاف ہے، لیکن قرآن کو لے کر کے اختلاف نہیں۔ تو یہ بدنام زمانہ شخص، جس کے اوپر کئی طرح کے گھوٹالے اور کئی طرح کے کیسز دائر ہیں، تو اس نے ان سب سے حکومت کی نظر بچانے کے لیے، کیس فائل ہونے اور تحقیقات وغیرہ سے بچنے کے لیے، اور ایک خاص پارٹی کی حمایت کے لیے یہ نیا اور فتنہ اور شوشہ چھوڑا کہ قرآن کریم میں 26 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن کریم سے نکال دینا چاہیے۔ قرآن کریم سے ان 26 آیتوں کو ریموو کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان آیتوں سے آتنکواد ٹپکتا ہے۔ ان آیتوں میں مارنے، کاٹنے، دوسروں سے قتال کرنے، لڑائی جھگڑے کے بارے میں ہے، تو ان آیتوں کو ریموو کر دینا چاہیے۔ یہ بھی حالیہ اس نے سپریم کورٹ کے اندر عرضی داخل کی ہے، جس کے اوپر ملک بھر سے تمام کمیونٹی نے، تمام مسلمانوں نے، یوں کہیے کہ تمام مسلمانوں نے، وہ کسی بھی خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک نے برات کا اظہار کیا، غم و غصے کا اظہار کیا اور اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا۔ اور یہ ہمارے آئین اور حکومت کا جو قانون ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مذہبی کتابوں کے اوپر کبھی کوئی عرضی نہ داخل کی جائے گی اور نہ اس تعلق سے کوئی سماعت کی جائے گی۔ کسی بھی مذہب کی جو کتاب ہے، اس کے تعلق سے دوسرے مذہب والوں کو بولنے یا اس میں رد و بدل کا دعویٰ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار اس طرح کی کوشش ہوئی تھی قرآن کریم کو لے کر کے، تب سپریم کورٹ نے یہی کہہ کر کے معاملہ خارج کر دیا تھا، اور باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ اگر آئندہ ایسا ہوتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو وہ دعویٰ کرنے والا مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب کچھ خاص لوگ حکومت طاقت کے نشے میں اگر اس کا النگھن کرتے ہوئے، اس قانون کو نظر انداز اور اگنور کرتے ہوئے، اور ملک میں ایک فتنے اور فساد کی فضا قائم کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اگر اس کو فتنہ بنائیں یا اس کے اوپر کوئی سماعت کرے تو الگ بات ہے۔
تو حالیہ دنوں میں قرآن کریم کی ان 26 آیتوں کو جو نکالنے کی بات کہی گئی ہے، تو ان 26 آیتوں میں اصل میں ہے کیا، اور کیا واقعی ان 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے؟ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے، صلح صفائی کے لیے، امن قائم رکھنے کے لیے، مصالحت کے طور پر کیا ایسا کرنے کی گنجائش ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ عقیدے کی بنیادی بات ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت، رہنمائی اور گائیڈ کرنے کے لیے اتارا ہے۔ جو لے کر کے آیا وہ بھی امین، اور جس پر اتارا گیا وہ بھی امین۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور جو ایک کلام پڑھ کر کے سناتے ہیں یہ تو جادوگروں کا کلام ہے، یہ شاعروں کا کلام ہے، کاہنوں کا کلام ہے۔ اس کے اوپر قرآن کریم میں کہا گیا ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے وہ جادوگروں کاہنوں کی طرف سے نہیں ہے۔ ذی قوۃ، اس کو لے کر کے جو نازل ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں، وہ طاقت و قوت والے ہیں، مطاع فرما بردار ہیں، ثم امین پھر امانت دار بھی ہیں۔ بعض تفاسیر میں ایسا لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو شیطان نے ردم سے ردم ملائی اور کچھ غلط الفاظ کا اضافہ کر دیا، کچھ غلط الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ سورہ نجم والنجم اذا ہوا، اس کے اندر چند آیتیں ہیں، تو وہاں پر جب حضور تلاوت کر کے سنا رہے تھے تو شیطان نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، یعنی ایک ان الفاظ کی آواز آئی اس طریقے سے جیسے حضور ان کو تلاوت کر رہے ہوں، حالانکہ وہ قرآن کے الفاظ نہیں تھے، وہ شیطانی آواز تھی۔ بعد میں جب متنبہ ہوئے اور معلوم پڑا کہ جو 3-4 جو آیتوں کی شکل میں جو الفاظ ہیں ان کے اندر تو بتوں کی پرستش کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ اور غلط باتیں ہیں، تو پھر ان کو الگ کیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، چونکہ اسلام کا عقیدہ ہی توحید ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو رد کر دیا جائے گا، اور ان آیتوں میں معبودان باطلہ کی تائید کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ان کو الگ کیا گیا، بتایا گیا۔ اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آئے گا، جو لانے والے ہیں وہ بھی امانت دار ہیں، طاقت والے ہیں، اور جن کے سینے کے اوپر اتارا جا رہا ہے وہ بھی امانت دار ہیں اور طاقتور ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں کسی تحریف یا کسی رد و بدل اور تغیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کتب اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے مگر اس کی کتاب کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے، اس کی کتاب کو مانتا ہے مگر اس کے رسولوں کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر۔ تو جیسے اللہ کے حق ہونے پر، سچ ہونے پر ایمان لانا فرض ہے، ایسے ہی اس بات پر ایمان لانا بھی فرض ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ قرآن کریم ہر طرح کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ،
علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے 3 کتابیں اور کچھ صحیفے اتارے گئے تھے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ کچھ صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے گئے، کچھ ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے، کچھ حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے۔ لیکن تورات اور انجیل میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی من مرضی کے مطابق رد و بدل اور چینجنگ کر دی تھی۔ جہاں پر جو آیتیں ان کے مخالف ہوتی، جو حکم ان کے مخالف میں ہوتا، تو اس کو بدل دیا کرتے۔ بدلنے والے کون تھے؟ اس وقت کے یہود کے بڑے عالم تھے، عام آدمی نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن کریم میں ایک حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب کسی کی چوری پکڑی گئی، پائی گئی، تو وہ رد و بدل یوں کرتے تھے کہ اگر وہ غریب آدمی ہیں تو برابر سزا ملتی، ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اور اگر وہ کوئی مالدار امیر آدمی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا، اس سے تاوان لیا جاتا تھا۔ یہ رد و بدل کر دیا کرتے تھے احکام میں۔ اور یہ کون کرتا تھا؟ علماء کرتے تھے، چونکہ اس وقت قاضی کہہ لیں یا عدالت کہہ لیں، وہ علماء ہوتے تھے۔ ان کے پاس جرم لے جایا جاتا تھا، اور وہ قرآن، تورات اور انجیل جو بھی تھی اس کو پڑھ کر کے، کھول کر کے سناتے کہ اس جرم کی سزا یہ لکھی ہوئی ہے، تو وہ اپنی طرف سے اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ کہیں کے لیے؟ مال و دولت کے لیے، پیسے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک یہودیہ عورت تھی کہ جس کے اوپر چوری کا جرم ثابت ہوا کہ اس نے چوری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم کو وہی سزا دیں گے جو تمہاری تورات میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کے حساب سے نہیں، تم کو تمہارے مذہب کے اعتبار سے سزا دیں گے۔ تو اس عورت نے وہی کہا، جی تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تاوان لیا جائے۔ اتنے میں ایک جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور یہود کے بڑے عالم تھے، جن کو علم تھا کہ چوری کی سزا تورات میں کیا لکھی ہے، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بولتی ہے، تورات میں اصل میں یوں لکھا ہوا ہے، اور چوری کی سزا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو پہلی جو کتابیں تھی، تورات ہو، انجیل ہو، تو اس وقت کے لوگوں نے اپنی من مرضی کے مطابق ان کے احکامات میں رد و بدل کر لی تھی۔ بہت سارے احکامات تھے۔ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں تورات یا انجیل کے نسخے موجود ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ وہی ہیں جو اللہ کی جانب سے اترے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اترے تھے موسیٰ علیہ السلام پر کسی اور شکل میں، پھر لوگوں نے اپنی من مرضی کے مطابق چینجنگ کی، رد و بدل کیا، گھٹایا، بڑھایا، تو اب ان کا اعتبار نہیں کہ وہ صحیح میں ہے بھی کہ نہیں۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اترا وہ برحق تھا یا وہ برحق ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب پہلی امتوں نے ان پر نازل کردہ کتابوں میں، شریعت کے احکاموں میں تغیر و تبدل کر دیا اپنی من مرضی کے مطابق، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرماتے ہوئے حفاظت کا وعدہ کیا، ہم نے اس کو نازل کیا، اب ہم اس میں رد و بدل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد میں نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی دوسری امت آئے گی۔ اب قیامت تک کے اس امت کی جو رہبری ہوگی، رہنمائی ہوگی، جو چلنا ہوگا، وہ اسی قرآن کے مطابق ہوگا۔ اب اگر قرآن میں رد و بدل کر دیا جائے تو امت تو گمراہ ہو جائے گی، لوگ کہاں سے احکام حاصل کریں گے؟
کہاں سے عبادتوں کے طریقے سیکھیں گے، کہاں سے مسئلے مسائل سیکھیں گے جب قرآن اپنی اصل شکل پر باقی نہیں رہے گا؟ پہلے نبیوں کا سلسلہ چلا رہا تھا، لوگوں نے گڑبڑی کی، دوسرا نبی آیا، اس نے آ کے سدھارا، نہیں صحیح یہ ہے۔ اس کے جانے کے بعد پھر لوگوں نے گڑبڑیاں کی، پھر نبی آیا، اس نے آ کے سدھارا کہ نہیں صحیح یہ ہے۔ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میں نبیوں کو مکمل کرنے والا ہوں، آخر میں آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب ایسے میں ضرورت تھی کہ یہ امت قیامت تک چلنے والی ہے، تو قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے دین حق کیا ہے، شریعت کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے، تاکہ وہ راہ راست سے گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور قرآن کریم میں خود فرمایا کہ لوگوں تم کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے اسباب، ایسے ذرائع پیدا فرمائیں گے کہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، تاکہ پوری امت اور آنے والی نسل انسانی اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے 1400 سال سے لے کر کے آج تک پوری امت مسلمہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں آج تک نہ کوئی تغیر، چینجنگ ہوا، اور نہ انشاءاللہ تا قیامت ہوگا۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے ہیں، اس کے اندر کوئی کیسے چینجنگ کر سکتا ہے؟ غالباً حضرت عمر یا کسی اور صحابی کے دور کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے عربی کے اندر گفتگو کی، تو وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ کافی وقت کے بعد وہ پھر دوبارہ آیا اور اس نے دوسری لینگویج میں بات کی، آپ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور اس کے بعد اس نے ایمان قبول کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب تجھے پہلے میں نے دعوت دی تھی تو تب مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے اپنی کارگزاری سنائی اس یہودی نے کہ حضرت جب آپ نے مجھے دعوت دی تو میں نے سوچا کہ پہلے میں خود مطالعہ کرتا ہوں، پہلے خود تحقیق کرتا ہوں کہ صحیح مذہب کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ تو میں نے بڑے نقش و نگار میں، بڑے عمدہ انداز میں، کلرفل، میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے جو دیکھنے میں بڑے اٹریکشن والے تھے، تورات کے لکھے، اور میں نے یہودیوں میں جا کر کے ان کو تقسیم کیا، بیچا، تو سب اس کی خوبصورتی، عمدگی، بڑے متاثر ہوئے اس سے، اور میرے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے تینوں کے تینوں۔ پھر سیم اسی طریقے سے، اسی اسٹائل میں نے انجیل لکھی، 3 نسخے لکھے بڑے پیارے انداز میں، عیسائیوں کے پاس لے کر کے گیا، انہوں نے بھی بڑی پذیرائی کی، مجھے مبارکباد دی، اور تینوں کے تینوں نسخے میرے فروخت ہو گئے۔ پھر میں نے اسی طریقے سے خوبصورت انداز میں، کلرفل کر کے میں نے قرآن کریم کو لکھا اور ان کو مسلمانوں کے پاس لے کر کے گیا، لیکن تینوں میں نے کیا یہ تھا کہ الفاظ الٹ پلٹ دیے تھے، تینوں میں کہیں سے آیت غائب کر دی، کہیں حکم کو ناجائز کو حلال کہہ دیا، حلال کو حرام کہہ دیا، تو تینوں میں نے یہ کی تھی۔ تو میں حیران ہوا کہ جب قرآن کا وہ نسخہ لے کر کے میں مسلمانوں کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھا، اچھا تو ان کو بھی لگا، لیکن جب انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور دیکھا یہ تو گڑبڑ ہے، تو انہوں نے مجھے واپس ہی نہیں کیا، بلکہ سب لوگوں کو بلا کے مجھے مارنے پیٹنے لگے۔ تو بجائے میرے نسخے بچنے کے، مجھے جان بچانا مشکل ہو گیا، سب لوگ مجھے مل کر کے مارنے لگے، قرآن میں رد و بدل کر رہا ہے۔ تو اس وقت سے میں نے سمجھ لیا کہ اسلام وہ بناوٹی خوبصورتی کا نام نہیں ہے۔ تو یہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی کہ حق یہی ہے
اور اس میں جو لوگ جو بھی چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو اس کو سوچ سمجھ کر کے کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے میرا دل کھولا اور اب میں مسلمان ہو گیا. 1973 میں جب روس پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے فراق میں تھا، ایک شخص کہتے ہیں کسی ٹریننگ کے سلسلے میں میرا ماسکو جانا ہوا. جمعے کا دن تھا. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مسجد بتاؤ تاکہ میں جمعہ ادا کر لوں. تو وہ دوست کہنے لگا بھائی کیسی مسجدیں؟ یہاں تو ساری مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، مسجدوں کو میوزیم بنا دیا گیا ہے، گودام بنا دیا گیا ہے. پورے شہر میں صرف 2 مسجدیں ہیں جو کبھی کھلتی ہیں کبھی نہیں کھلتی. اور اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا جائے، اس کو چھوڑو، اس کے پورے اہل خانہ کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، گولی مار دی جاتی ہے سب کو. تو میں نے اس سے کہا تم مجھے پتہ بتاؤ، ایڈریس بتاؤ. اس نے بتایا. میں گیا، جا کر کے دیکھا تو مسجد کا برا حال تھا، بند پڑی تھی. بازو والے گھر سے میں نے مسجد کی چابی لی، مسجد کو کھولا، اس کی صاف صفائی کی اور اذان دی. میرا اذان دینا تھا. اذان کی آواز سن کر کے لوگ، بچے، بوڑھے سب گھروں سے باہر نکل آئے اور مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے یہ کوئی عجیب مخلوق ہے. ایسے ماحول میں جبکہ اذان دینے پر، نماز پڑھنے پر، قرآن پڑھنے پر اپنے آپ کو مسلمان بتانے پر پابندی ہے، یہ کون باولا شخص ہے جو اذان دینے آ گیا؟ لیکن سب مسجد کے باہر سے کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، اندر کوئی نہیں آیا. میں نے بلایا آؤ نماز کے لیے، لیکن کوئی نہیں آیا. میں نے اذان کہی، اکیلے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آرام سے اطمینان سے میں باہر آیا. میں جیسے ہی باہر آیا تو ایک بچہ بڑے پیار سے بولا چچا جان آپ ہمارے یہاں چائے پیو. اس نے اتنے پیار سے بولا کہ میں انکار نہیں کر سکا. میں اس کے گھر گیا، اس کے گھر جا کر کے چائے وائے پی، ناشتہ وغیرہ انہوں نے لگایا. ان کو لگا کہ یہ کون شخص آ گیا ہے ایسا جس نے نماز پڑھی ایسے ماحول میں، تو میرا بڑا اکرام کیا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا جی جانتا ہوں. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میرے پاس پاکٹ قرآن تھا، تو میں نے اس کو دکھایا اور یہ کہا کہ یہاں سے پڑھنا شروع کرو. تو بچے نے پہلے تو قرآن کی آیت دیکھی، پھر حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر ماں باپ کی طرف دیکھا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن حفظ ہے، اور پڑھ رہا نہیں. تو میں نے اس سے کہا دیکھو یہاں سے پڑھو، یہ آیت ہے قرآن کریم کی. تو جیسے ہی میں نے قرآن کریم کی آیت بولی، فر اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا چلا گیا. تو میں اور تعجب میں ہوا کہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت بولی تو آگے پڑھنا چالو کر دیا. تو میں نے اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہے؟ تو اس کے ماں باپ نے بتایا کہ جناب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام نسخے جلا دیے گئے. اگر کسی کی جیب سے، پاکٹ سے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نکلی، اس کا ٹکڑا بھی نکلا، تو اس کے پورے گھر والوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اس لیے ہم نے اپنے بچوں میں یہ کیا کہ جو حافظ قرآن ہے ان کو زبانی یاد کراتے ہیں. وہ باہر کھڑے ہیں سبزی بیچ رہے ہیں مگر حافظ ہیں، تو ہم اپنے بچے کو اس کے پاس بھیجتے ہیں کام کاج کے لیے، اور وہ اس کو قرآن سکھاتے ہیں. وہ کپڑا بیچنے والا ہے، وہ فلاں ہے، تو ہمارے یہاں جو حافظ قرآن ہے ہم اپنے بچے کو بہانے سے ان کے پاس بھیجتے ہیں، اور وہ زبانی ان کو الف لام میم سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن کریم حفظ کراتے ہیں. اور آپ نے جو یہ باہر بچے دیکھے نا کہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں، سب کے سب حافظ قرآن ہیں. دیکھ کے کسی کو نہیں آتا چونکہ انہوں نے دیکھ کے پڑھا نہیں ہے، زبانی ان کو یاد ہے. آپ ایک آیت بولو وہ پورا قرآن کریم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیں گے. وہ شخص کہتے ہیں میں باہر آیا، میں نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہے بھی کہ نہیں. میں بچوں کو بلایا، ہر ایک سے پوچھتا گیا، واقعی ہر ایک کو قرآن حفظ یاد تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس روز قرآن کریم کا میرے اوپر یہ معجزہ کھلا، اور قرآن کریم کا مجھے مطلب سمجھ میں آیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا تو حفاظت بھی
ہم ہی کریں گے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم تا قیامت محفوظ رہے گا بغیر کسی زبر زیر پیش اور ایک نقطے کی غلطی کے۔ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں انہوں نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کئی جگہوں پر ایک لمبی لائن کھینچی ہوئی ہے اور سائڈ میں لکھا ہوا ہے احتیاط۔ وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو لفظ ہے نشان زدہ جس پہ نشان لگایا ہوا ہے بڑا سا، اس میں اگر زبر زیر کی غلطی ہو گئی تو آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ معنی بالکل الٹا ہو جاتے ہیں۔ معنی بالکل الٹے ہو جاتے ہیں زبر زیر سے، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے الٹا کر دیا تو معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، ابراہیم فاعل ہے، حضرت ابراہیم نے کہا، اور اگر آپ کہہ دیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ تو معنی ہو جائے گا ابراہیم کو کہا، معنی بالکل الٹے ہو گئے۔ اس لیے قرآن کریم ایک زبر زیر پیش یہاں تک کہ ایک نقطے کے رد و بدل کے بغیر محفوظ ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ قرآن مٹانے والے آئے اور شاید اور بھی آئیں گے، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے انشاءاللہ اس کو کوئی چینج نہیں کر پائے گا۔ نسخوں میں سے نکالنا، ریموو کرنا ممکن ہے، لیکن دلوں سے کیسے نکالو گے؟ آپ نے قرآن جلا دیے، روس نے جلا دیے تھے، تمام نسخے مٹا دیے، اٹھا لیے گئے، ان میں چینجنگ کر دی، رد و بدل کر دی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو دنیا میں کروڑوں حفاظ کرام ہیں جو ہر مرتبہ تراویح میں پورا قرآن کریم سناتے ہیں، ان کے دلوں سے کیسے نکالو گے؟ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ، میرے والد حافظ ہیں، میں حافظ ہوں، میں انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو حافظ بناؤں گا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چلاتے رہیں گے، کیونکہ اگر قرآن میں رد و بدل ہو گیا تو پوری دین کی شکل ہی بگڑ گئی، پھر لوگ کہاں سے احکام لیں گے؟ کہاں سے قرآن کو سمجھیں گے؟ کہاں سے حدیث کو سمجھیں گے؟ کہاں سے اللہ اس کے رسول کی پہچان کریں گے، معرفت کریں گے؟ کہاں سے احکام کو لیں گے جب وہی بدل گئی؟ اس لیے اللہ نے تا قیامت اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور وعدہ لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے محفوظ رہے گا۔ مٹانے والے جتنے بھی آئیں گے ان کی ذات خود مٹ جائے گی، مگر قرآن نہیں مٹے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب ضرورت ہے کہ ہم خود قرآن کریم کو سمجھیں۔ آج کے ایک بیان کا عنوان یہ تھا کہ ہر شر کے اندر، برائی کے اندر خیر کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو فتنہ ابھرا ہے وسیم رضوی کا کہ قرآن کریم کی ان 26 آیتوں کو نکالا جائے، یہ ہمارے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر کیا خیر چھپائی ہوئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کریں گے۔ اور ہمارا یہ عنوان قرآن کریم کے تعلق سے کئی ہفتے چلے گا۔ اکثر مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن کریم کیسے نازل ہوتا تھا، کتنے زمانے میں نازل ہوا، جب نازل ہوتا تھا تو کیسے لکھا جاتا تھا، زبر زیر پیش کس نے لگائے، کتابی شکل میں کب جمع ہو کر کے آیا، کتنی زبانوں میں نازل ہوتا تھا، نہیں پتہ ہے اکثر کو۔ اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہماری رہنمائی کی کتاب تھی، ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے سمجھ لیا قرآن پڑھ کے بخش دو، اس سے احکام و نصیحت عبرت ہمیں حاصل کرنی تھی، برکت کے لیے گھر میں اٹھا کر کے اتنے اونچے رکھ دیا جہاں ہاتھ بھی نہیں جاتا۔ قرآن تو رشد و ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جاتے ہوئے، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک قرآن، دوسرے میری سنت۔ تو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے ہاتھ میں پکڑ کے ادھر اوپر رکھ دیا جائے الماری میں،
پکڑنے کا مطلب یہ ہے قرآن میں جو کہا گیا اس کے مطابق چلتے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں قرآن کیسے نازل ہوا، کیسے جمع کیا گیا، وحی کی کیا شکلیں ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ ان کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کم سے کم جمعے کے دن آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑے پہلے آ جایا کریں تاکہ یہ فائدے کی باتیں ہم کو معلوم ہو جائیں۔ آدھا گھنٹہ مانگ رہے ہیں، زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں، ابھی بھی بیان کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ پورا نہیں ہوا ہے، 25 منٹ ہوئے ہیں۔ تو بس یہ آدھا گھنٹہ آپ کو چاہیے، وہ بھی ہم سب کے فائدے کے لیے، تاکہ جو کتاب ہمارا معجزہ ہے، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، جس کو ہم نے برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے، کم سے کم اس کے بارے میں پوری معلومات تو ہمیں مل جائے کہ آخر کیسے نازل ہوا۔ اس لیے مسجد میں 1:10 تک پہنچنے کی فکر کریں۔ 1:15 پہ انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور 1:40 تک مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وجہ یہی ہے کہ بعد میں آتے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جو 20 منٹ میں جو پوری کہانی بتائی ہے اس کو 5 منٹ میں کیسے سمیٹ کے بیان کریں۔ اگر آپ حضرات پہلے آ جائیں گے تو انشاءاللہ بتانے میں بھی اچھا لگے گا اور سننے میں بھی اچھا لگے گا۔ اس لیے آنے والے 2-3 ہفتوں میں جلدی آنے کی کوشش کریں۔ جمعہ کا ایک دن ہے، آدھا گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اتنا فائدہ آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی یہ چیزیں وہ تھی جو ہم کو سیکھنی تھی مگر ہم ان سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔